شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہمیشہ کی طرح بہت دلچسپ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں جسے آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی امتیاز شیئر کر رہے ہیں۔ امتیاز کہتے ہیں میں گجرانوالہ کا رہائشی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں جاب کی تلاش میں تھا تو میرے ایک دوست نے بتایا، وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا، اس کا نام رفیق تھا۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس کے کسی جاننے والے نے بتایا ہے کہ کوئٹہ میں ایک فیکٹری ہے، وہاں پر بہت اچھی جاب ہے، تم دونوں دوست وہاں پر آ جاؤ تو میں تم دونوں کی جاب کروا دوں گا۔ اس سلسلے میں نے اپنے گھر بات کی تو مجھے گھر والوں سے بھی پرمیشن مل گئی، کیونکہ مجھے آلریڈی جاب کی تلاش تھی۔ ہم دونوں دوست کوئٹہ روانہ ہو گئے۔ پہلی دفعہ میں کوئٹہ شہر میں گیا تھا۔ وہاں پر جب ہم لوگ گئے تو وہ جو اس کے ریلیٹیوز تھے بڑی اچھی طرح سے انہوں نے ہم لوگوں کو ویلکم کیا، اور اس کے بعد اس فیکٹری تک ہم لوگوں کو لے گئے۔ وہاں پر ہم لوگوں کو جاب مل گئی، وہ ایک لیدر فیکٹری تھی، وہاں پر ہم لوگوں کو جاب مل گئی۔ جاب بھی ٹھیک تھی، وہاں پر ہم لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم لوگوں کا مسئلہ تھا رہائش کا، کیونکہ وہ جو فیکٹری تھی وہ ذرا علاقے سے دور تھی، اس لیے وہاں پر رہائش کے لیے ہمیں کوئی جگہ چاہیے تھی۔ جب ہم نے فیکٹری مالکان کے ساتھ بات کی تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ فیکٹری کے ہی بیک سائڈ پر ایک ایسا حصہ ہے جہاں پر کچھ سرونٹ کوارٹرز بنائے گئے ہیں، مگر وہاں پر اب رہتا کوئی بھی نہیں ہے، تم لوگ چاہو تو وہاں سے ایک کمرہ لے سکتے ہو۔ ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگوں کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ آج پہلا دن تھا، ہم لوگ تھکے ہوئے بھی تھے، کچھ تھوڑا بہت کام کیا۔ اس کے بعد تقریباً رات 8:30 بجے ہم لوگ ان کوارٹرز کی طرف چلے گئے۔ جو فیکٹری کا چوکیدار تھا وہ ہمیں ان کوارٹرز کی طرف لے گیا۔ وہ حصہ تو فیکٹری کا ہی تھا، مگر فیکٹری سے تھوڑا ہٹ کے تھا۔ وہ جہاں پر وہ کوارٹرز بنے ہوئے تھے وہ باقاعدہ ایک مکان نما حصہ تھا جس کا ایک دروازہ بھی تھا۔ جب اس کے اندر داخل ہوتے تھے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا صحن تھا، پھر ایک برآمدہ تھا، اس میں ایک کمرہ تھا، اسی طرح کے کچھ پورشن بنے ہوئے تھے ساتھ ساتھ بالکل، جو الگ الگ کوارٹرز میں تھے۔ اس میں سے اس نے ایک کوارٹر ہم لوگوں کو کھول کے دے دیا۔ ہم لوگ ادھر چلے گئے، وہاں پر لائٹ سب کچھ تھا۔ اس چھوٹے سے صحن میں سیڑھیاں بھی اوپر جا رہی تھیں چھت پر۔ ہم لوگوں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں پر 2-4 پائیں تھیں۔ ہم لوگ کافی زیادہ تھکے ہوئے تھے، کھانا ہم لوگ فیکٹری سے ہی کھا کر آئے تھے۔ موسم نارمل تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں تھی اور نہ ہی بہت زیادہ گرمی تھی۔ اکتوبر کا مہینہ تھا۔ ہم لوگ سونے کے لیے اپنی اپنی چارپائی پر چلے گئے، جہاں پر وہ چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اس کے سامنے بالکل ایک ایسی ونڈو تھی جس کے آگے وہ آئرن راڈز لگے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے نہ تو وہ ونڈو بند کی اور نہ ہی دروازہ بند کیا، کیونکہ وہاں پر شاید وہ جگہ کافی عرصے سے بند تھی، اس لیے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ ہم لوگ سو گئے، بہت تھکے ہوئے تھے، ہم لوگ سو گئے۔ ایک دم سے تقریباً رات کے 1:30-1:45 بجے کا ٹائم تھا۔ مجھے اس طرح سے لگا جیسے میرے اوپر کسی نے پانی کے چھینٹے پھینکے ہیں۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ پانی کے چھینٹے بالکل میرے اوپر اس طرح سے آئے تھے جیسے کسی نے پاس کھڑے ہو کر میرے اوپر پانی پھینکا ہو۔ میں نے دیکھا تو میرا دوست گہری نیند میں سو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ بارش بھی نہیں تھی۔ شاید بارش ہوتی تو میں یہ سمجھتا کہ اوپر سے چھت نہ ٹپک رہا ہو۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، میری نظر کھڑکی پر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہاں پر کھڑکی میں کوئی کھڑا ہوا ہے، باقاعدہ وہ ہم لوگوں کو اندر دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شاید وہ کوئی عورت ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایک تو میں بہت گہری نیند میں تھا۔ میرا اس ٹائم ایسی سچویشن تھی، پہلے مجھے لگا میرا دوست نہ ہو، دوست کی طرف دیکھا تو وہ اپنی چارپائی پر سویا ہوا تھا، پھر نظر پڑی تو وہ جو کوئی کھڑکی میں کھڑا ہو کر ہم لوگوں کو دیکھ رہا تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ جو صحن تھا وہاں پر ایک ٹیوب لائٹ لگی ہوئی تھی جس کی روشنی میں میں اس عورت کو دیکھ پا رہا تھا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ ہم لوگوں کے کمرے کی لائٹ آف تھی اور برآمدے کی بھی لائٹ آف تھی۔ وہ کون تھی، وہ کیا تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے فوراً کروٹ بدلی اور میں پھر سو گیا کیونکہ مجھے بہت سخت نیند آئی ہوئی تھی۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہوگا، نئی جگہ۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہوگا، ایک دم سے
پھر مجھے محسوس ہوا میرے اوپر پھر پانی کے چھینٹے آ رہے ہیں۔ اب میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا چارپائی پر کہ میں دیکھوں یہ معاملہ کیا ہے، یہاں پر کون ہے جو ہم لوگوں کو تنگ کر رہا ہے۔ مجھے لگا شاید ساتھ والے کوارٹر میں کوئی ہم لوگوں کی طرح کوئی لیبر رہتے ہوں، ہم لوگوں کو نیا دیکھ کر تنگ کر رہے ہوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو برآمدہ تھا، ہم لوگوں کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، برآمدہ اور صحن بالکل سامنے ہی تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، برآمدے کے ایک کونے سے ایک عورت ہے جو کرالنگ کرتی ہوئی برآمدے میں سے صحن کی طرف جا رہی ہے۔ یہ منظر دیکھنا ہی تھا، میرا دل اتنا زور سے دھڑکنے لگ گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میرا سانس رک جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں خواب میں بھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے، وہ اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کرال کرتی ہوئی بالکل ہم لوگوں کے کمرے کے دروازے کے آگے سے صحن کی طرف گئی۔ میں فوراً سے اٹھا، میں نے دروازہ بند کر لیا۔ جیسے کیسے میرے سے دروازہ بند ہوا، میں نے بند کر لیا۔ اب میں اتنا خوف زدہ تھا کہ اگر میں اپنی چارپائی پر بیٹھوں تو کہیں وہ مجھے ونڈو میں سے دوبارہ دیکھنے نہ لگ جائے۔ میں وہیں پر بیٹھ کے زمین پر، میرا دوست بالکل گہری نیند میں تھا اور میرے گلے میں سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ مجھے اس طرح سے پسینے آ رہے تھے، اس طرح سے میری حالت ہو گئی تھی جیسے شاید بہت سخت گرمی ہے، میرا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی درود پاک پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا کہ اللہ ایک دفعہ اس مصیبت سے نجات دلا دے، یہ کیا مخلوق ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد ہی ایسا لگا کہ جیسے بھاگتا ہوا کوئی سیڑھیوں سے اوپر گیا ہے۔ اب یہ بالکل ہر چیز سامنے تھی۔ میں وہاں پر دروازے کے پاس ہی بیٹھا رہا، فجر کی اذان تک وہاں پر بیٹھا رہا۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، فیکٹری میں باقاعدہ مسجد بھی تھی ایک، فجر کی اذان ہوئی تو میں اٹھ کر اپنی چارپائی پر آیا۔ میرا سر گھوم رہا تھا، ایک سفر تھا، تھکاوٹ تھی، رات کا یہ منظر دیکھا، میں وہیں پر لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی۔ کہیں میرا دوست جاگا، وہ مجھے جگاتا رہا، مجھے بہت سا بخار تھا تو وہ فیکٹری چلا گیا۔ 9:30 پونے 10 بجے جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں اکیلا تھا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا، وہ رات والا سارا منظر میری آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا اور وہ کیا چیز تھی؟ میں اٹھا، میں نے ہاتھ منہ دھویا۔ جیسے ہی میں باتھ روم سے نکل کر باہر آیا تو ہم لوگوں کا کمرہ جیسے سامنے تھا، تو میں نے دیکھا میرے دوست کی چارپائی کے اوپر کوئی چادر لے کر لیٹا ہوا ہے، اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے اور پاؤں بہت زیادہ لمبے تھے۔ جو پاؤں کا جو تھم تھا، انگوٹھا تھا، وہ بہت زیادہ اونچا تھا اور وہ پاؤں باقاعدہ ہل رہے تھے۔ جب میں نے وہ چیز دیکھی پھر وہاں پر رکنا میرے لیے مشکل تھا۔ میں دروازہ کھول کر فیکٹری کی طرف میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بہت خوف زدہ تھا، میں اونچا اونچا وہاں پر جا کر میں نے باقاعدہ شور مچانا شروع کر دیا کہ میں نے یہ چیزیں وہاں پر دیکھی ہیں۔ وہاں پر ایک آدمی تھا، ایجنٹ سا تھا، تو اس نے مجھے پکڑا، بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا اور پوچھا کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ فلاں فلاں کوارٹر میں تھے ہم لوگ، رات سے یہ کام ہو رہا ہے اور ابھی بھی میں اس چیز کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اس نے دیکھا مجھے بہت سا بخار تھا، اس نے آیت الکرسی پڑھ کے میرے اوپر پھونکی، اتنے میں رفیق بھی آ گیا۔ رفیق نے مجھے کہا کہ تم اتنی گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، تمہیں بہت سا بخار تھا، اس لیے میں نے تمہیں نہیں جگایا۔ میں نے رفیق کو بھی ساری بات بتائی۔ وہاں پر جو چوکی دار تھا ہماری باتیں سن کے وہ بھی آ گیا۔ چوکی دار کا یہ کہنا تھا کہ ان کوارٹرز میں بہت زیادہ جنات ہیں، یہ کوارٹرز تقریباً پچھلے 20 سالوں سے بند ہیں۔ شروع میں یہاں پر یہ جس طرح سے لیبر ہوتے تھے وہ رہا کرتے تھے، یا فیکٹری کے جو سرونٹس ہوتے تھے وہ رہا کرتے تھے، وہاں پر جنات کا اتنا سخت بسیرا تھا کہ وہ انسان کو وہاں پر رہنے نہیں دیتے، اس لیے تم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اب ہم لوگوں کے پاس تو رہائش بھی نہیں تھی، جو فیکٹری مالکان تھے ان سے بات کی تو ان کا صاف انکار تھا، وہ کہتے تھے اگر آپ کو یہاں پر نہیں رہنا تو آپ کہیں اور چلے جائیں، ہم لوگوں کے پاس تو یہی جگہ ہے۔ اور وہ جو آنر تھا فیکٹری کا، وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا تھا، اس کو بھی پتہ تھا وہاں پر یہ معاملات ہیں۔ اب وہ جو چوکی دار تھا اس نے کوئی ان کو سمجھایا بجھایا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کوارٹر کو چھوڑ کر ان کو کوئی اور کوارٹر دے دو۔ اب وہ کوارٹر چھوڑ کر ہم لوگوں کو تیسرا کوارٹر دے دیا اس کوارٹر سے۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، میں نے گھر بھی بات کی، بہت زیادہ ٹینشن تھی، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، سارا دن بس کام وغیرہ کیا، اور رات مغرب کے بعد ہی ہم لوگ واپس اپنے کوارٹر میں چلے گئے۔ تقریباً 8 بجے تک فیکٹری بند ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی، ورکرز اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، ہم جیسے کچھ مجبور لوگ جن کے پاس رہائش نہیں تھی ان کو کبھی کبھار وہاں پر رکنا پڑتا تھا۔
میں اور میرا دوست رفیق ہم لوگوں کو وہ چوکیدار ادھر چھوڑنے گیا اور اس نے یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، یہ جگہ بند رہنے کی وجہ سے کافی زیادہ سیف زدہ ہے۔ ہم لوگ وہاں پر چلے گئے، یہ والا جو کوارٹر تھا بالکل سیم وہی نقشہ تھا، کچھ بھی چینج نہیں تھا، سارے ویسے ہی تھے۔ تقریباً وہاں پر تعداد میں 10 کوارٹر تھے، وہ ہم لوگوں کو اس نے وہ دے دیا، ہم اندر چلے گئے اس کے۔ یہاں پر کچھ گھٹن کم تھی، وہ جو کوارٹر تھا ادھر گھٹن بہت زیادہ تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں نے ونڈو کی طرف نہیں سونا، تم اس طرف سو جاؤ۔ وہ ونڈو کی طرف ہو گیا اور میں اس کے ساتھ ہی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ میں بھی سو گیا، وہ بھی سو گیا۔ تقریباً 2:30 بجے میری آنکھ کھلی تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ پائل پہن کر جیسے کوئی صحن میں چل رہا ہے، اور پھر وہی سچویشن میری ہونے لگی، وہی کنڈیشن ہونے لگی میری۔ پائل کی آواز اتنی واضح تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بار بار چل رہا ہے اور وہ اپنی چھن چھن سنوا رہا ہے باقاعدہ، وہ چھن چھن کی آواز، اور ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جھاڑو لگا رہا ہے صحن پر۔ آدھی رات کے ٹائم کون جھاڑو لگا سکتا ہے؟ میں نے رفیق کو جگایا، آج وہ بہت زیادہ گہری نیند میں نہیں تھا، شاید میری باتوں کا کچھ اثر اس پر بھی تھا۔ میں نے اس کو فوراً سے جگایا، وہ جاگ گیا۔ میں نے اس کو اشارے سے کہا کہ سنو، یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے بھی سنی۔ ہم لوگوں نے سونے سے پہلے ڈر کے مارے اس کمرے کا دروازہ بند کیا ہوا تھا، کھڑکی پھر بھی کھولی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اور رفیق نے دیکھا تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ صحن میں ایک عورت جھاڑو لگا رہی ہے۔ اس کے سر کے بال اتنے لمبے تھے، جیسے وہ جھاڑو لگاتی آگے جا رہی تھی، بال اس کے پیچھے تھے، اور وہ بیٹھی ہوئی جھاڑو لگا رہی تھی، اور پھر بھی اس کی ہائٹ کافی زیادہ لمبی تھی۔ اب یہ منظر ہم دونوں نے دیکھ لیا، ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، ایک دم سے وہ جھاڑو کی آواز آنا، وہ پائلوں کی چھن چھن کی آواز آنا، وہ کہیں تھم گئی۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھا صحن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح تقریباً 4:30 بجے تک ہم لوگ جاگتے رہے، کوئی آواز نہیں آئی، بس کسی ٹائم محسوس ہوتا تھا کہ چھت پر کوئی چل رہا ہے۔ فجر کی اذان ہوئی، ہم لوگ ڈرتے ڈرتے باہر نکلے، ہم لوگوں نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ صحن میں جھاڑو کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن صحن اس طرح سے صاف تھا کہ وہاں پر باقاعدہ صفائی ہوئی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہاں پر رہنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ جیسے 20 سال سے یہ کوارٹرز بند ہیں، اب تو یہاں پر وہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے ہوں گے کہ وہ کسی انسان کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایک وہی کوارٹر جو ہے وہی ہوگا سیف زدہ، یا وہاں پر ہی صرف جنات ہوں گے، مگر یہ تو جتنے بھی کوارٹرز تھے، یہ پورا ایریا ہی ایسا تھا۔ جب رات کو ہم لوگ اس کوارٹر میں سونے آئے تھے تو وہاں پر وہ وحشت نہیں تھی جو پہلے دن تھی، تو ہم لوگوں کو یہ لگا تھا کہ شاید یہ ٹھیک ہو۔ ہم لوگوں نے کہا کہ فیکٹری میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کیسے 10-15 دن یہاں پر اب نکالتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی دیکھ چکا تھا۔ ہم لوگ گئے، ہم لوگوں نے فیکٹری میں کام کیا، وہ جو اس کا دوست تھا اس سے بھی ملنے گئے، جو ریلیٹیو تھا جس نے جاب لگوائی۔ ہم لوگوں نے اس سے کہا کہ ہمیں نا سورۃ یاسین خریدنی ہے، ہم لوگ سورۃ یاسین لے کر آئے۔ وہ سورۃ یاسین لا کر ہم لوگوں نے اس آدمی کو بھی ہم نے ساری باتیں بتا دیں۔ اس نے یہ کہا کہ اگر تم لوگ وہاں پر نہیں رہنا چاہتے تو رہائش کا کہیں اور بندوبست کر لو اپنا۔ ہم لوگوں نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ ایک دفعہ ہم لوگوں کو سیلری ملے گی تو ہم لوگ کہیں اور رہنا شروع کر دیں گے، کیونکہ بہت مشکل کے ساتھ یہ جاب ملی تھی۔ حالات اتنے ٹف تھے وہاں پر رہنے والے کہ وہاں پر رہنا مشکل تھا۔ ہم لوگوں نے سورۃ یاسین خریدی، ہم لوگ واپس فیکٹری آ گئے۔ وہ جا کر ہم نے اپنے کمرے میں ساتھ لے کر جانی تھی رات کو، شام کو۔ ہم لوگ جب سارا دن ہم لوگوں نے کام کیا، وہ ہم لوگوں سے پوچھتے رہے۔ چوکیدار بہت اچھا آدمی تھا، اس نے پوچھا کہ کیسی گزری رات، ہم نے کہا سب ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جب چلے گئے وہاں پر رات کو، پھر آج ہم لوگ تقریباً 9 بجے گئے تھے اپنے کوارٹر میں۔ زیادہ تر اب ہم لوگ وہیں پر ٹائم گزارتے تھے فیکٹری میں، کہ ہم لوگ وہاں پر نہ جائیں۔ آج رات جب ہم لوگ گھر واپس آئے، جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہاں پر ایسا احساس تھا کہ وہاں پر ہم لوگوں کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ جیسے آپ دروازہ کھولتے ہیں گھر کا تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھر خالی نہیں ہے، وہاں پر کچھ ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے دروازہ بند کیا تو رفیق کی ایک دم سے چیخ نکل گئی۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہتا مجھے ایسا لگا کہ باتھ روم میں کوئی کھڑا ہوا ہے، لیکن وہاں پر کچھ نہیں تھا اس ٹائم۔ شاید ایک دم سے اس کو جھلک نظر آئی ہو۔ ہم لوگ چلے گئے، ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ سورۃ یاسین پڑھ کے سوئیں گے۔
پہلے میں نے وضو کر کے سورۃ یاسین پڑھی، پھر اس نے وضو کر کے سورۃ یاسین پڑھی. وہ سورۃ یاسین بالکل ہم لوگ جہاں پر سوتے تھے ادھر ہم لوگوں نے ایک ٹیبل کے اوپر رکھ دی اور ہم لوگ سو گئے دروازہ بند کر کے. جیسے ہی تقریباً رات کے 1:45 بجے کا ٹائم ہوا، یہ سارے معاملات مڈ نائٹ سٹارٹ ہوتے تھے. ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے سیڑھیوں میں کوئی بیٹھ کر رو رہا ہے، اور جو ساتھ والا کوارٹر تھا اس کی دیوار سے اس طرح سے آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی دیوار کے اوپر کوئی ضرب لگاتا ہے، کوئی کیل وغیرہ اگر ٹھوکتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، وہ آوازیں آنے لگ گئیں. یعنی اب وہ جو باقی کوارٹرز تھے ان میں بھی کوئی ہلچل شروع ہوگی. ہم لوگوں نے وہاں پر لا کر سورۃ یاسین صرف رکھی تھی. ایک کوارٹر کی طرف سے اس طرح سے آواز آ رہی تھی جیسے وہاں پر بہت سے لوگ ہیں اور وہ اونچا اونچا جیسے شور مچا رہے ہیں، جیسے کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو بہت سی گیدرنگ ہوتی ہے تو لوگوں کا شور شرابہ ہوتا ہے. ہم لوگ اب پریشان، یہ کیا ماجرا شروع ہو گیا یہاں پر، یہ تو جگہ عجیب و غریب ہی ہے. اب ہم سورۃ یاسین ادھر لے کر آئے ہیں تو شاید یہ بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں. اور وہ جو رو رہی تھی، جس کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی، سیڑھیوں میں باقاعدہ فیل ہو رہا تھا کہ سیڑھیوں میں کوئی بیٹھ کر رو رہا ہے، عورت بڑی تکلیف میں ہے. ہم لوگ دونوں اٹھے، ہم لوگوں نے سورۃ یاسین اپنے پاس بالکل اپنے ساتھ رکھ لی. وہ جو چیز تھی اس رات نیچے نہیں آ سکی، یعنی اس کوارٹر میں، اس صحن میں یا اس برآمدے تک وہ نہیں آ سکی. ہم لوگ اس حد تک پرسکون تھے کہ اب یہ نیچے نہیں آ سکے گی. خیر ہم لوگ دوبارہ لیٹ گئے. وہ شور شرابہ کرتے رہے، کبھی وہ رونے کی آوازیں، کبھی اونچی سی چیخ کی آواز، کبھی سائڈوں والے جو کوارٹرز تھے وہاں سے کبھی کوئی آواز کبھی کوئی آواز. اگلے دن ہم لوگوں نے وہ جو مینجمنٹ تھی ان سے بات کی کہ ہم لوگ یہاں پر نہیں رہ سکتے، ہمیں یہ جاب نہیں کرنی. کیونکہ ایک حل تھا ہمارے پاس، ہم وہاں پر قرآن پاک لے کر گئے تو وہ اس سے اتنا زیادہ وہ تنگ ہوئے قرآن پاک لے جانے کی وجہ سے کہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے. جن کوارٹرز میں خاموشی تھی وہاں بھی شور شروع ہو گیا. وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے 1 ویک کام کر لیا تو آپ 1-2 راتیں اور گزار لیں یہاں پر، آپ کا ویک کمپلیٹ ہو جائے گا تو اپنے آپ ویجز لے کر چلے جانا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ ہم کوارٹر میں سونے نہیں جائیں گے. ہم لوگ یہاں پہ یہ مشینری ہے، ہم لوگوں کو زمین پر سونا پڑے ہم یہاں پر سو جائیں گے. ہم لوگوں نے ادھر ہی فیکٹری کے پریمیسز میں ہی وہاں پر ہم لوگوں نے زمین کے اوپر ہی چادر بچھا کر وہیں پر ہم لوگ سوئے. وہاں پر کچھ نہیں تھا. فیکٹری کا وہ حصہ بس اتنا ایک ہی ہوتا تھا وہاں پر رات کے ٹائم، اتنی ایک ڈسٹربنس ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ کہ جیسے کوئی کسی چیز کو چھیڑ جائے یا کسی کی ہلکی پھلکی سی ڈسٹربنس رہتی تھی. شاید وہ کوئی بلی وغیرہ بھی ہو سکتی ہوگی، لیکن وہ جو کوارٹرز والی سائڈ تھی وہ ناممکن تھی، وہاں پر رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. وہ چوکیدار ہمیں بتاتا تھا کہ ہم لوگ پھر خیر 1 ویک وہاں پر کام کمپلیٹ کر کے اپنے ویجز لے کر وہاں سے چلے گئے. اگر ہم لوگ وہاں پر رہتے تو شاید وہ ہمیں جانی نقصان بھی پہنچا دیتے. ایک تو وہ فیکٹری اتنی بڑی تھی، سیکنڈ وہ جو کوارٹرز تھے وہ فیکٹری سے تھے تو فیکٹری کے ہی حصے میں لیکن ان سے دور تھے. اور وہاں پر وہ جنات پھر 20 سال سے وہ بند تھی. یہ فیکٹری کافی زیادہ بڑی تھی اور بہت پرانی فیکٹری تھی یہ. ہم لوگوں نے وہ اس کے دوست سے مل کے واپس آ گئے تو اکثر ہم لوگوں کی وہ جو وہاں کا چوکیدار تھا، واچ مین تھا، اس سے بڑی اچھی سلام دعا ہو گئی تھی. اکثر فون پر بھی بات ہو جایا کرتی تھی. تو وہ اکثر بتاتا تھا کہ ان کوارٹرز میں سے رات کے ٹائم بہت زیادہ چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئی ہیں. اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں پر ساری رات کوئی چیختا ہے، کوئی بھاگتا ہے، کبھی کوئی روشنیاں نظر آتی ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر بہت سے بچے کھیل رہے ہیں کیونکہ وہ تو فیکٹری میں ہی ہوتا تھا رات کے ٹائم. پھر وہ جو وہاں کے آنر تھے انہوں نے وہ سارے کوارٹرز بھی گروا دیے، اس جگہ کو بالکل بند کر دیا. ان کو تب یقین ہوا جب اپنے کانوں سے انہوں نے وہ چیزیں سنی یا شاید آنکھوں سے دیکھی. لیکن وہ جو 3-4 دن تھے وہاں پر ہم لوگوں نے جو گزارے وہ بہت سخت جنات تھے. اللہ کا شکر ہے انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. لیکن اس کے بعد یہ ہو گیا ہے کہ اکثر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میں ڈر جاتا ہوں سوتے ہوئے، سویا ڈر جاتا ہوں. اکثر ڈراؤنا خواب آ جاتا ہے جیسے میں خواب میں وہیں پر ہوتا ہوں اور وہ سارا دوبارہ دیکھ رہا ہوتا ہوں. پھر ہم لوگوں کے ایک جاننے والے تھے مفتی صاحب، ان کے پاس گئے، ان سے بات کی. انہوں نے بتایا کہ وہاں پر وہ نان مسلم جنات کا بسیرا تھا. وہاں پر جب آپ لوگ قرآن پاک لے کر گئے تو اس لیے بہت زیادہ تنگ ہوئے تھے. آپ لوگوں کی زندگی تھی جو آپ وہاں سے بچ کر نکل آئے. یعنی تو جب اس حد تک جنات حاوی ہوتے ہیں تو وہ انسان کو زندہ نہیں چھوڑتے. پھر ہم لوگوں نے اللہ کا شکر کیا کہ ہم لوگ بچ گئے ہیں. ان سے تعویذ لیے، نماز کی پابندی رکھی تو پھر جا کر ہم ٹھیک ہوئے. یہ میری اپنی زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جس کو میں چاہ کر بھی کبھی نہیں بھول سکتا. یہ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے.
اس کے بعد میں اور رفیق ہم لوگ کراچی چلے گئے. وہاں پر بھی ہم لوگوں نے ایک فیکٹری میں کام کیا. دوبارہ ایسا ویسا ہم لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن یہ جو ایکسپیرینس تھا اس کو ہم لوگ نہیں بھول سکتے. میں ان سب لوگوں کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات کا وجود نہیں ہوتا, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے یا نظر نہیں آتے. بالکل نظر آتے ہیں. جہاں پر اس حد تک ہوتے ہیں کہ انسان کا گزر بسر ہی نہ ہو, وہاں پر وہ ضرور نظر آتے ہیں. تو ہمیشہ جب بھی کسی جگہ پر جائیں تو اگر وہ جگہ آپ سن لیں کہ اتنے سالوں سے بند ہے, اتنے عرصے سے بند ہے, تو وہ یوں ہی بند نہیں ہوتی, کسی وجہ سے بند ہوتی ہے. جو بندہ فیکٹری میں اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کروا رہا ہے وہ اس جگہ کو غیر آباد کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر کوئی انسان آباد نہیں ہو سکتا. یہ میری سٹوری تھی. تھینک یو ویری مچ امتیاز, بہت شکریہ آپ کا. لسنرز, بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں کہ ان کا وجود نہیں ہوتا, یہ فیک سٹوریز ہیں یا جنات نظر نہیں آتے, میں خود ان باتوں سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتی. جنات بالکل نظر آتے ہیں, اپنا آپ ظاہر بھی کرتے ہیں, اپنا آپ دکھاتے بھی ہیں. ہاں, کوئی ایسی جگہ ہو جو بہت عرصے سے بند ہو, وہاں پر جب کوئی انسان چلا جائے تو وہ جنات واضح نظر بھی آتے ہیں اور انسان کو باقاعدہ یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ. اب جیسے وہ کوارٹرز تھے, وہ 20 سال سے اگر بند تھے تو پھر وہاں پر تو جنات ہی ہوں گے نا. پھر وہ بند بھی اسی وجہ سے کیے گئے تھے کہ وہاں پر جنات کے اثرات تھے. ہمیشہ اللہ سے رحم مانگا کریں کہ اللہ ہم لوگوں کو ایسے برے حملوں سے محفوظ رکھے, ایسے سخت ایکسپیرینس جو ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی میں ان سے بچا کر رکھے اور صحیح سلامت رکھے. نماز پڑھا کریں, قرآن پاک پڑھا کریں, آیت الکرسی پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں. جو بھی دعا دل سے مانگی جائے, جس گھڑی جس لمحے بھی مانگی جائے, وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ انسان کی نیت اور اس کی کوشش دیکھتا ہے اور وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں برے ایسے شیاطین جنات سے اور برے لوگوں سے بھی محفوظ رکھے. ہر ہنس کے ملنے والا بھی آپ کا دوست نہیں ہوتا. کبھی بھی کسی پر ٹرسٹ کریں, سوچ سمجھ کر کیا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم لوگوں کو ہمیشہ ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی؟ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی نئی سٹوری میں. آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmilk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. میرے ایک لسنر کہہ رہے تھے بار بار کمنٹ باکس میں, ایپیسوڈ 106 میں انہوں نے سٹوری پوسٹ کی ہے. اب میری سٹوریز بہت زیادہ آگے جا چکی ہیں, تو پلیز اگر آپ سٹوری چاہتے ہیں کہ آپ کی آن ایئر ہو تو اپنی دوبارہ سٹوری فریش کمنٹس میں مجھے پوسٹ کر دیں. ایک اور لسنر کہہ رہی تھی کہ آپ کو سٹوری شیئر کی ہے تو آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا. اگر آپ نے کسی پرانی سٹوری کے کمنٹ باکس میں سٹوری مجھے پوسٹ کی ہے تو پلیز وہاں سے اس کو کاپی کر کے نیو کمنٹس میں پیسٹ کر دیں, میں ضرور آن ایئر کروں گی. کل آپ لوگوں کے لیے میں سٹوری نہیں لا سکی, کوئی ایشو تھا, میں بزی تھی ذرا, گھر میں گیسٹ تھے, اس وجہ سے. انشاءاللہ اب ریگولر سٹوری آئے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.